عزیز طلبہ، میں ایس ایس شیخ اپنے اس یوٹیوب چینل شاز وائس میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت 12ویں کی درسی کتاب کے حصہ اطلاقی تحریر سے فیچر نویسی دیکھنے والے ہیں، جو کہ آپ کی درسی کتاب کے پیج نمبر 152 پر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے میں نے اطلاقی تحریر سے انٹرویو اور روداد نویسی کی ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہے۔ آپ نے اگر ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو اس کی لنک میں آپ کو آئی بٹن میں دے دوں گا، یا آپ حضرات چینل کی پلے لسٹ میں جا کر وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں، کیونکہ انٹرویو سے 6 مارکس کا کوشچن آنے والا ہے۔ اس کے بعد روداد نویسی سے بھی 6 مارکس کا ہی کوشچن آئے گا، اسی طرح فیچر نویسی سے بھی 6 مارکس کا ہی کوشچن آئے گا۔ یہ کوشچن کس طرح سے آئیں گے، کس نوعیت کے ہوں گے، اس پر میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، اس کی لنک بھی میں آپ کو آئی بٹن میں دے دوں گا۔ یعنی کہ میں نے پورا 12th کا جماعت 12ویں کا پیپر پیٹرن جو 2020-21 کے سیشن میں آنے والا ہے اس کو اپلوڈ کر رکھا ہے۔ آپ اس کو دیکھ کر وہاں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے مارکس ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں۔ بہرحال وقت نہ ضائع کرتے ہوئے ہم سیدھے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کی درسی کتاب کے پیج نمبر 152 پر آ جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں تمہید۔ فیچر نویسی۔ تمہید۔ ہماری زندگی خبروں سے بھری پڑی ہے۔ دیکھیں، یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی یہ خبروں سے بھری پڑی ہے، یعنی ہم آئے دن مختلف قسم کی خبریں سنتے رہتے ہیں۔ ریڈیو کے ذریعے خبریں ہم تک پہنچتی ہیں، ٹیلی ویژن پر ہم خبریں سنتے اور دیکھتے بھی ہیں۔ اخباروں میں خبریں پڑھنے کے بعد بھی تجسس ختم نہیں ہوتا۔ اب تجسس ختم اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور نئی خبر مل جائے تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ خبر جس واقعے پر مبنی ہو، پڑھنے والے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اخبارات۔ دیکھیے، اخبار کی جمع ہے اخبارات۔ اخبارات قارئین کہتے ہیں پڑھنے والوں کو، قاری کی جمع ہے قارئین۔ اخبارات قارئین کے اس تجسس کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ کون سے تجسس کا؟ کسی خبر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے تجسس کا سامان مہیا کرتے ہیں، یعنی کہ اخبار سہارا بنتے ہیں مزید معلومات حاصل کرنے کا۔ ان کا مقصد معلومات باہم پہنچانا۔ دیکھیے، اخبار کا واحد مقصد ہے کہ معلومات باہم پہنچانا، یعنی معلومات کو پہنچانا۔ اسی کے ساتھ اخبارات ہمارے سماج میں عوامی بیداری، تعلیم و تربیت اور تفریح طبع کا عمل بھی انجام دیتے ہیں۔ دیکھیے، اخبارات سے اور ہمیں کیا کیا چیزیں معلوم ہوتی ہیں، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اخبارات ہمارے سماج میں عوامی بیداری، یعنی عوام کو بیدار کیے جانے کا جو کام ہے وہ بھی اخبار کے ذریعے ہوتا ہے۔ مزید تعلیم اور تربیت کے جو مرحلے ہیں وہ بھی اخبار میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد تفریح طبع کا عمل بھی انجام دیتے ہیں۔ کون دیتے ہیں؟ اخبار ہی سے تفریح طبع کا بھی کام ہوتا ہے۔ خبر میں ماجرا جوں کا توں بیان کیا جاتا ہے۔ اب خبر میں ماجرا، جو حادثہ، جو واقعہ ہوا ہے، وہ جوں کا توں، جیسا کا ویسا بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں خبر نگار کے میں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دیکھیے، اس میں خبر نگار یعنی کہ جو خبر لکھنے والا ہے اس کے میں کی گنجائش نہیں ہوتی، جگہ نہیں ہوتی۔ کل ملا کر یہ ہے کہ خبر لکھنے والا اپنی ذہن عقل کے حساب سے اس میں جملے نہیں ڈال سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد دیکھیں، واقعے کو اس کی اصل شکل میں پیش کرنا خبر کی ضرورت ہے، کہ دیکھیے جس طرح کا واقعہ ہوا ہوگا خبر کو بالکل ویسے ہی لکھنا چاہیے۔ اس میں مزید لفظوں کا، اپنے خیالات کا، معذرت چاہوں گا لفظ کہہ دیا ہوں، مزید اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جو چیزیں
خبر میں نہیں ہوتی، مثلاً دلچسپی، انوکھاپن، خبر کی باریکیاں اور طرح طرح کی تفصیلات، یہ تمام باتیں فیچر میں موجود ہوتی ہیں۔ آج ہم دیکھنے والے ہی ہیں فیچر نویسی، تو اس کے بارے میں ہم باریکی سے معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے بعد والا پوائنٹ آتا ہے حیت۔ بعض خبریں یعنی کہ کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کے پیچھے چھپی ہوئی تفصیلات سے قارئین کو واقف کرانا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پیچھے جو تفصیلات ہیں اس سے قارئین کو یعنی پڑھنے والوں کو واقف کروانا، یعنی کہ روشناس کروانا، یعنی کہ پہچان کروانا ضروری ہوتا ہے، لیکن خبر میں اس کا موقع نہیں ہوتا۔ اس مقصد کے لیے جو مضمون لکھا جاتا ہے اسے فیچر کہتے ہیں۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں فیچر کی تعریف حسب ذیل ہے: اٹ از اے ناؤن نیوز آرٹیکل ان اے نیوز پیپر، یعنی کہ ایک اخبار میں غیر خبر مضمون، یعنی جس میں تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ یہ جو ہے تعریف کس نے کی ہے اس کی؟ فیچر نویسی کی آکسفورڈ ڈکشنری نے، یعنی کہ آکسفورڈ ڈکشنری میں اس طرح کی اس کی تعریف کی گئی ہے۔ ایک بار اور سن لیں اس کو کیا تعریف کی گئی ہے: اٹ از اے ناؤن نیوز آرٹیکل ان اے نیوز پیپر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس سے مراد خبر کے پیچھے چھپی ہوئی اہم اور دلچسپ باتیں ہیں۔ اخبار مغربی ملکوں کی پیداوار ہیں۔ دیکھیے اخبار جو ہے یہ مغربی ملکوں کی پیداوار ہے، یعنی مغربی ملکوں سے اخبار شائع ہونا شروع ہوا ہے۔ اسی لیے بھارت کی صحافت یعنی اخبار نویسی، بھارت کی صحافت میں بھی دیکھیے صحافت جو ہے صحافی جس سے مستثنیٰ ہوتا ہے، صحافت کہتے ہیں اخبار نویسی کو، اور اخبار لکھنے والے کو کہتے ہیں صحافی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی لیے بھارت کی صحافت میں بھی وہاں کے کئی تصورات شامل ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ایک فیچر بھی ہے جو اخبار پڑھنے والوں کی ضرورت بن چکا ہے۔ اخبار جس واقعے سے متعلق ہو اس کی تفصیلات قارئین تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی مقصد سے فیچر لکھا جاتا ہے۔ فیچر کو ناؤن نیوز آرٹیکل کہا گیا ہے، تاہم پھر بھی اس کا تعلق ہمیشہ خبر سے ہوتا ہے۔ اس کی تازگی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ کس چیز کی تازگی برقرار رکھنا ضروری ہے؟ فیچر کی۔ فیچر وقوع پذیر ہونے والے اور پیش آنے والے واقعات سے متعلق ہوتا ہے۔ وہ ان واقعات سے فیچر تعلق رکھتا ہے جو وقوع پذیر ہوئے ہیں، جو پیدا ہوئے ہیں، جو سامنے آئے ہیں۔ بلا رہی ہے بات سمجھ میں؟ چلیں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا پوائنٹ ہے اسے ہنگامی تحریر بھی کہا جاتا ہے۔ فیچر نویسی کو ہنگامی تحریر بھی کہا جاتا ہے۔ فیچر فوری طور پر لکھی جانے والی تحریر ہے۔ فیچر جو ہے فوری طور پر یعنی جس کو اچانک لکھا جاتا ہے، اس کے باوجود اس میں غلطیوں سے دامن بچانا ضروری ہے۔ یعنی فیچر نویسی کرتے وقت، فیچر لکھتے وقت غلطیاں نہیں ہوں، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت پر مبنی ہونے کی وجہ اس میں خیال آرائی کی گنجائش ذرا کم ہوتی ہیں۔ کیونکہ فیچر جو ہے حقیقت مبنی ہوتے ہیں، اس لیے اس میں خیال آرائی یعنی اپنے خیالوں کو شامل کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، تھوڑی کم ہوتی۔ اس کے باوجود اس میں غلطیوں سے دامن بچانا ضروری ہے، کیونکہ حقیقت پر مبنی ہونے کے سبب اس میں خیال آرائی کی گنجائش ذرا کم ہی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فیچر خبر کو پرلطف بناتا ہے، پرلطف جس میں لطف ہو، جس میں مزہ آئے، یعنی کہ فیچر پڑھنے کے بعد قارئین کو مزہ آتا ہے اور وہ پڑھنے والوں کے احساسات کا خیال رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ قارئین کی تسکین یعنی کہ سکون ضروری ہے، اطمینان پہنچانا ضروری ہے۔ فیچر ایک مفرد قسم کی تحریر ہے جس کی مخصوص خوبیاں ہیں۔
فیچر کا اسلوب یعنی کہ انداز، طریقہ، سلیقہ، ڈھنگ، یہ سب معنی آتے ہیں اسلوب کے۔ فیچر کا اسلوب اور اس کی دلکشی قارئین کو باندھے رکھتی ہے۔ اب باندھے رکھتی ہے سے مراد رسیوں سے نہیں باندھ دیتی ہے، یعنی کہ قارئین کا کنسنٹریٹ پورا پڑھنے پر ہوتا ہے، یعنی کہ قارئین کی توجہ پوری طرح سے اپنی جو ہے فیچر پر یعنی کہ خبر پر ہوتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس کی زبان سادہ، عام فہم یعنی کہ عام لوگوں کے سمجھ میں آ جائے، یعنی کہ سادہ سی زبان ہو، اور اپنائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ کم لفظوں میں وسیع مفہوم بیان کرنے کے علاوہ قارئین کے دلوں تک پہنچنے کی صلاحیت بھی اس میں ضروری ہے۔ دیکھیے کہا جا رہا ہے کہ کم لفظوں میں وسیع مفہوم بیان کرنا، کم لفظوں میں یعنی کہ مختصر لفظوں میں وسیع مفہوم یعنی کہ بڑا مفہوم یعنی کہ کشادہ مفہوم یعنی اچھی خاصی معلومات بیان کرنے کے علاوہ قارئین کے دلوں تک پہنچنے کی صلاحیت بھی اس میں ضروری ہے۔ ظاہر ہے زبان پر ایسی قدرت بڑی مشق و محنت کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے، یعنی کہ جب کسی شخص نے زبان پر اچھی خاصی محنت کیا اس کے بعد جو ہے اس کو اس پر قدرت حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بڑی مشق اور محنت درکار ہوتی ہے، تب کہیں جا کر وہ ایسی فیچر نگاری کر سکتا ہے جس کو پڑھنے کے بعد قارئین اس سے جو ہے اپنی دلچسپی مربوط کر سکیں۔ فیچر کے مطالعے سے قارئین کو مسرت، خوشی، تفریح اور معلومات حاصل ہوتی ہے، اس سے مطالعے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے فیچر پڑھنے کے بعد جو ہے قارئین میں دلچسپی، مسرت اور تفریح اور معلومات حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے مطالعے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، یعنی نئی نئی چیزوں کو پڑھنے کا پھر شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن کب؟ فیچر نویسی پڑھنے کے بعد۔ فیچر کبھی کبھی اپنے پڑھنے والوں کو چونکاتا ہے اور اس کا موضوع، اسلوب اور مواد انہیں دعوت فکر بھی دیتا ہے، یعنی فکر کی دعوت دیتا ہے، یعنی کہ سوچ اور خیالات کی وسعت کی دعوت دیتا ہے، یعنی کہ ان کے خیالات میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی سوچ و فکر میں تبدیلی آتی ہے۔ اپنی بات کو مؤثر یعنی کہ اثردار انداز سے پیش کرنے کے لیے اس میں اعداد و شمار، تصاویر، کارٹون، ترسیم اور جدول کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ فیچر میں اپنے تجربات اور اس موضوع سے متعلق معلومات بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔